السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 26واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ پارہ سورہ احقاف سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کی دعوت، شرک کی مذمت، رسالت کی حقانیت اور آخرت کے جزا و سزا کی کیفیت ایسے مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 کا جو مضمون ہے، کیا شرک کے جرم کا کوئی جواز ہے؟ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ معبود حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا اور اتنی وسیع اور با مقصد کائنات کو تخلیق کیا۔ جن ہستیوں کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کیا کائنات کی تخلیق کے کسی حصے میں انہوں نے اللہ کا ساتھ دیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنی کسی کتاب میں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی کائنات کی تخلیق یا نظام کائنات چلانے میں شریک ہیں؟ مشرکین کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا کیا جواب ہے؟ پھر آیات 5 سے 6 کا مضمون ہے روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ بعض مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گی۔ پھر آیات 7 سے 8 کا مضمون ہے قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن حکیم کی واضح آیات تلاوت کی جاتی تو وہ بہتان لگاتے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ واضح طور پر جادو ہے، اسے حضرت محمد نے خود سے بنا لیا ہے۔ جواب دیا گیا، اگر بالفرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنائے کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ ضرور ان کی پکڑ کرتا اور کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مشرکین کیسے جھوٹے الزامات لگانے میں مشغول ہے، البتہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر مشرکین اپنی روش پر نادم ہو کر توبہ کریں۔ پھر آیات 9 سے 10 کا مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین مکہ کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں جسے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارا کیا انجام ہوگا۔ میں مکمل طور پر اس ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ میں تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیات 11 سے 12 کا جو مضمون ہے قرآن حکیم کی عظمت۔ مشرکین مکہ قرآن حکیم پر طنز کرتے ہوئے بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ اگر قرآن واقعی کوئی اعلیٰ کلام ہوتا تو سب سے پہلے ہم سرداران قریش اس پر ایمان لاتے۔ ان آیات میں قریش کے طنز کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا گیا، قرآن حکیم اعلیٰ ترین کلام ہے، البتہ مشرکین مکہ کا باطن خبیث ہے۔ قرآن حکیم پرانی من گھڑت بات نہیں بلکہ وہ قدیم حق ہے۔ قرآن حکیم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا۔ یہ زبان قیامت تک زندہ رہے گی، لوگ اس زبان کو سیکھ کر فہم قرآن اور ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ قرآن کی دعوت بہت سادہ اور بے لاگ ہے، جو لوگ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے وہ ظالم ہے اور بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ آیات 13 سے 14 کا جو مضمون ہے ایک مثالی کردار۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق مثالی کردار یہ ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ میرا رب یعنی میرا خالق، مالک، رازق اور تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر وہ اپنے عقیدے پر استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی اسے صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہو، اللہ ہی کا خوف ہو، اللہ ہی سے امید ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اللہ کی مکمل اطاعت کرے۔
پھر آیات 15 سے 16 کا مضمون ہے اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ۔ آیت 15 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، خاص طور پر بچے کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ماں کی مشقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کے ذکر کے بعد واضح کیا گیا کہ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان تمام نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کی ہیں۔ تو ہی مجھے اس قابل بنا کہ میں وہ نیکیاں کر سکوں جس سے مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ میری اولاد کو اس طرح نیک بنا دے کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی فرما برداری کا عہد کرتا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندوں کے گناہوں سے اللہ ان کو بخشش فرمائے گا، اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی اور وہ جنت کی نعمتوں سے سدا لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ آیات 17 سے 19 کا مضمون برا کردار اور اس کا برا انجام۔ ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہے کہ یہ بات حقیقت نہیں، افسانہ ہے۔ ماضی میں بھی اسی طرح ڈرایا جاتا تھا، آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہوگا اور وہ دائمی خسارے سے دوچار ہوں گے۔ آیت 20 کا جو مضمون ہے پھر کہ کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ روزے قیامت کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، ان کی حسرت میں اضافے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنے نیک کاموں کا صلہ پا لیا، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، آخرت میں تمہیں تمہارے کفر کی سزا ملے گی، یہاں تمہیں ذلت والے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیات 21 سے 23 کا مضمون تاریخ سے برے کردار کی مثال۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہیں خبردار کیا کہ اگر اللہ کی بندگی نہ کی تو ایک بڑے دن کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ قوم نے بڑے تکبر سے کہا کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، جو عذاب ہم پر لانا ہے لے آؤ۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ عذاب اللہ لائے گا اور وہی جانتا ہے کہ ایسا کب ہوگا۔ پھر آیت 24 سے 25 کا جس مضمون ہے جسے رحمت سمجھ رہے تھے۔ جب قوم عاد پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گہرے بادل ان کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دور سے آتا دیکھ کر وہ بہت خوشی ہوئے کہ یہ ہم پر برسیں گے اور رحمت کی بارش ہماری کھیتیوں کو سرسبز اور شاداب کر دے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئی، ان کی شدت بڑھتی گئی، انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ آخر میں صورت یہ تھی کہ اونچے اونچے اور شاندار محلات تو باقی رہ گئے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد آیت 26 کا مضمون ہلاک ہونے والی قومیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس آیت میں مشرکین مکہ اور بعد میں آنے والی ہر سرکش قوم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں جن قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ قوت اور وسائل کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ اللہ نے انہیں سمجھ بوجھ کی بہت صلاحیت دی تھی، بدقسمتی سے انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے انعامات اللہ کی اطاعت میں لگانے کے بجائے اس کی نافرمانی میں صرف کیے۔ اس سرکشی پر جب انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی تو اپنی قوت اور اسباب پر ناز کرنے لگے اور عذاب کی وعید کا مذاق اڑایا، آخرکار اسی عذاب نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ آیت 27 سے 28 کا مضمون خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچایا۔ ان آیات میں اللہ شرک کرنے والوں کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ اللہ نے کئی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ثابت ہوا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ جھوٹا اور بے بنیاد تھا۔ مشکل وقت میں کوئی ان کے کام نہ آیا۔ اللہ نے اپنی آیات کے ذریعے ان پر واضح حقیقت کر دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ آیات 29 سے 30 کا مضمون ہے قرآن کی عظمت، جنات کی زبانی۔
ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچے انہوں نے ایک دوسرے کو خاموش رہنے اور توجہ سے قرآن کی تلاوت سننے کی تلقین کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کا سلسلہ ختم کیا تو وہ فوراً اپنی قوم کی طرف گیا اور جا کر کہا، ہم نے دل کو متاثر کرنے والا کلام سنا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تورات کے بعد نازل کی گئی۔ اس کے بعد آیات 31 سے 32 کا مضمون حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ جنات نے اپنی قوم کے سامنے قرآن کے حق ہونے کی گواہی دینے کے بعد اس حق کو قبول کرنے کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دائی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ جس پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ ایسا کرنے والے خوش نصیبوں کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ کی پکڑ سے نہ ہم خود بچ سکیں گے اور نہ کوئی ہمیں بچا سکے گا۔ بلا شبہ ایسی روش کھلی گمراہی اور بدترین خسارے میں لے جانے والی ہے۔ اس کے بعد آیات 33 سے 34 کا مضمون پوری کائنات کا خالق یا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وسیع و عریض کائنات بنائی اور وہ اس عمل سے ہرگز نہیں تھکا۔ یہود کا یہ تصور من گھڑت ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور وہ تھک گیا، پھر اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ بلا شبہ اتنی عظیم کائنات بنانے والا اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے روز قیامت جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھے گا، کیا تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین آ گیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ اب اپنے انکار کی سزا پاؤ۔ پھر آیت 35 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ کفار کی ہٹ دھرمی پر اسی طرح صبر کریں جیسے ماضی میں اللہ کے باہمت رسولوں نے کیا۔ کفار پر عذاب کے حوالے سے جلدی نہ کریں، ان قریب قیامت آئے گی۔ اس کے بعد سورہ محمد سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کے 3 گروہ یعنی مومنین، کافرین اور منافقین کا کردار اور ان کا انجام بڑے مؤثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ اس کی آیات 1 سے 3 کا جو مضمون ہے 2 قومی نظریہ ہے۔ ان آیات میں 2 قومی نظریہ کا بیان ہے کہ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا، ان کی تمام نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ دوسرا وہ مومن ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، ان کی بیان کردہ تمام تعلیمات پر ایمان لائے، پھر ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کی تمام خطائیں معاف فرما دی اور ہمیشہ کے لیے ان کا حال سنوار دیا۔ ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی ہے جو ایمان لانے کا محض زبانی دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا میں ان کا شمار مومنوں میں کیا جاتا ہے لیکن آخرت میں ان بد نصیبوں کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ پھر آیات 4 سے 6 کا مضمون کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات۔ غزوہ بدر سے قبل اس آیت کے ذریعے مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ جو کافر اسلام کے خلاف میدان جنگ میں آ جائیں ان کی پھر خوب ان سے جنگ کر کے ان کی کمر توڑ دیں۔ ہاں جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے بھی ان غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا۔ اللہ چاہے تو بغیر جنگ کے کافروں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر سکتا لیکن وہ مومنوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ پھر آیت 7 ہے کہ اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے۔ اس آیت میں بشارت دی گئی اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، یعنی اللہ کے دین کے انفرادی احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مال و جان سے بھرپور کوشش کرنا، اللہ کے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے مال و جان سے جدوجہد کرنا۔ پھر آیات 8 سے 11 آتا ہے کہ کافر برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ کافر تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے، ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ناپسند کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں ان کے نیک کاموں کے اجر سے محروم کر دیا۔ پھر آیت
12 سے 14 کا مضمون ہے کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ کافر دنیا میں خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ سچے مومنوں کو جائز اور ناجائز کی پابندیوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، انہیں دنیا میں نعمتیں اس طرح دی جا رہی ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جہاں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو خانہ کعبہ سے شدید محبت تھی اور بیت اللہ سے دوری کا آپ کو دکھ تھا۔ مکہ والوں کے ظلم و ستم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ تھے۔ ان آیات میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ماضی میں جن قوموں کو ہلاک کیا گیا وہ مکہ والوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، لیکن نہ وہ خود اپنے دفاع کے لیے کچھ کر سکے اور نہ ہی کسی اور نے ان کی مدد کی۔ اللہ کے رسول تو اللہ کی طرف سے واضح ہدایت اور حق پر ہے، دوسری طرف مشرکین مکہ ہیں جو اپنے برے سے برے عمل کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں اور سرکشی میں بہکے ہوئے خواہشات کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو ضرور ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آیت 15 سے 18 تک کا جو مضمون ہے کہ جنت کے مشروبات اور منافقانہ طرز عمل، اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ جنت میں 4 مشروبات کی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہر جو ہمیشہ تازہ رہے گی، کبھی بھی اس کا ذائقہ، بو اور رنگ تبدیل نہیں ہوں گے، ایسی دودھ کی نہر جو ہمیشہ تازہ اور خالص رہے گی، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، ایسی شراب کی نہر جس میں پینے والوں کے لیے انوکھی لذت ہوگی، اور ایسے خالص شہد کی نہر جسے مکمل طور پر صاف کر لیا ہوگا۔ مشروبات کے علاوہ جنت میں ہر طرح کے میوے بھی ہوں گے، یہ انعامات ہیں متقیوں کا۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے آپ کی مجلس میں آتے اور بظاہر یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ بہت توجہ سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، حقیقت یہ ہوتی کہ ان کا ذہن کسی اور ہی سوچ میں کھویا ہوا ہوتا۔ جب مجلس برخاست ہوتی تو صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ آپ نے کیا فرمایا۔ یہ بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، لہٰذا بطور سزا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب قیامت آ گئی تو پھر کسی کا اپنی روش پر نادم ہونا یا توبہ کرنا ہرگز مفید نہ ہوگا۔ پھر آیت 19 سے 21 کا جو مضمون ہے سچے مومن کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور منافقین کی بزدلی۔ منافقین کے لیے اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے، البتہ اگر سچے مومنین سے خطا غلطی ہو جائے تو اللہ پاک اس کی بخشش کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ اس حوالے سے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اللہ معبود حقیقی ہے، وہ بندوں پر رحم کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کیجئے۔ وہ جانتا ہے کہ اس وقت ایک بندہ کس مقام پر کس حال میں ہے، اس کا آخری مقام اور انجام کیا ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں تو واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا۔ گویا یہ منافقین کو اللہ کے رسول کے حکم پر اعتماد نہیں تھا بلکہ وہ قرآن سے دلیل دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے جب جنگ کا واضح حکم قرآن میں دے دیا تو اب منافقین کی جان پر بن آئی۔ وہ خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے تھے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے وقت نزاع کا عالم طاری ہو۔ یہ منافقین کی بزدلی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد آیا 22 سے 23 کا مضمون تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ اور آزمائش کے دیگر مراحل سے گزرے ہوئے کامیابی حاصل ہو جائے اور اقتدار مل جائے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب سے مدد فرمائے، کافروں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ تو حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔
اس کے بعد آیت 24 کا جو مضمون ہے قرآن پر تدبر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں منافقین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر انسان کے دل میں ایمان پیدا کرتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے۔ جو دل میں ایمان نے تقویت پاتا ہے، دل سے شک اور منافقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیات 25 سے 26 کا مضمون شیطان دھوکہ دے کر منافق بنا دیتا ہے۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ منافقین خلوص دل سے مسلمان ہوئے تھے، البتہ جب ان کے سامنے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کی قربانی پیش کرنے کا تقاضا آیا تو دنیا کی محبت غالب آ گئی اور وہ پسپائی اختیار کر گئے۔ پھر شیطان نے انہیں پسپائی کے لیے جواز سکھا کر اور دین کے لیے قربانیاں پیش کیے بغیر بخشش کی امید دلا کر منافقت میں پکا کر دیا۔ اب ان کی منافقت کی یہ انتہا ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں یہود سے ساز باز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے۔ پھر آیات 27 سے 28 کا مضمون منافقین کی اذیتناک موت۔ موت کے فرشتے جب منافقین کی جانیں نکالتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر زوردار ضربے لگاتے ہیں۔ ان بدبختوں نے وہ جرائم کیے جن سے اللہ غضبناک ہوا، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کو پسند نہ کیا، لہٰذا اللہ نے بھی ان کی خلوص سے خالی نیکیوں کو قبول نہ کیا اور انہیں اجر و ثواب سے محروم کر دیا۔ آیات 29 سے 31 کا مضمون اللہ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ منافقین سمجھتے تھے کہ وہ اپنی لچھے دار گفتگو سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے، ان کے اندر کی بزدلی اور مال و جان سے محبت ظاہر نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کھرے اور کھوٹے کو ظاہر کر کے رہے گا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان کا نفاق ان کے چہروں سے ظاہر کر دیتا۔ ہاں، ان کی گفتگو کا انداز اس بات کا عکاس ہے کہ وہ صرف باتوں سے وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور مال و جان کی قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں، البتہ اللہ انہیں بار بار آزمائے گا۔ دین کی سر بلندی کے لیے مسلسل مال و جان لگانے کے تقاضے آئیں گے۔ ان مواقع پر ان کا فرار ان کی منافقت کو ظاہر کر دے گا۔ پھر آیات 32 سے 35 کا جو مضمون ہے گستاخان رسول کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ دعوت قبول کرنے سے روکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس اطاعت سے گریز بھی عملی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے۔ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں کہ اہل ایمان کے لیے بشارت اور ہمت افزائی کا مضمون ہے۔ اللہ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہا کہ وہ ان کے ساتھ ہے، انہیں نہ دشمن سے مرعوب ہونا چاہیے، نہ ہی کسی مفاہمت اور صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آیات 36 سے 37 کا مضمون دنیا کی زندگی ایک کھیل۔ دنیا کی زندگی محض صرف کھیل اور تماشا ہے، یہاں کی کامیابی بھی عارضی اور ناکامی بھی وقتی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہٰذا اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہر ممکن قربانی دینا ہی عقل مندی اور دور اندیشی ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ انہیں بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آیت 38 دین کے لیے قربانی دو۔ اس آیت میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور جد و جہد کریں، البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ اپنے دین کی خدمت کے اعزاز سے ہمیں محروم کر دے گا اور یہ سعادت کسی ایسی قوم کو دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کی آیات 1 سے 3 کا جو مضمون ہے صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ سن 6 ہجری میں مسلمان عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف گئے تھے۔ مشرکین نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، البتہ ایک صلح کی پیشکش کی۔ صلح کی شرائط یک طرفہ اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اس صلح پر آمادگی ظاہر فرما دی۔ مسلمان اس صلح پر رنجیدہ تھے۔ اللہ نے ان آیات کے ذریعے بشارت دی کہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے کھلی فتح ہے۔
پھر آیات 4 سے 5 کا مضمون صحابہ کرام پر اللہ کے انعامات۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے جس نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تھا۔ اللہ نے بشارت دی کہ صحابہ کو تحمل اور برداشت کی یہ سعادت اللہ کی توفیق سے ملی۔ آخرت میں اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، انہیں جنت کی لازوال زندگی میں بے مثال نعمتوں سے نوازے گا۔ بلا شبہ جنت کا حصول ہی اصل اور شاندار کامیابی ہے۔ پھر آیات 6 سے 7 کا مضمون منافقین اور مشرکین پر اللہ کی لعنت۔ منافقین نے عمرے کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہتے مکہ کی طرف جا رہے، اب ضرور مشرکین ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ مشرکین نے مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور بار بار مشتعل کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان رد عمل میں اقدام کریں۔ اللہ نے ان دونوں بدبخت گروہوں کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ مسلمانوں کو صبر، تحمل اور نظم و ضبط کے بے مثال مظاہرے کی توفیق دی۔ البتہ منافقین اور مشرکین پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار برسے گی اور آخرت میں وہ جہنم کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 8 سے 9 کا مضمون اللہ اور اس کے رسول کی عظمت۔ اللہ نے انسانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے مثال ہستی کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے قول و فعل سے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، بھرپور انداز سے نیک کاموں کی ترغیب دی، ان پر اعلیٰ اجر کی بشارت دی، برے کاموں سے روکا اور ان پر شدید عذاب کے خطرے سے خبردار کیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے۔ پھر آیت 10 کا مضمون بیت رضوان کی تحسین۔ صلح حدیبیہ سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سرداران قریش سے گفت و شنید کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ اس دوران افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور دعوت دی کہ وہ عہد کریں کہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے یا پھر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے اس دعوت پر لبیک کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی اس بیت کو بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا۔ اللہ نے صحابہ کرام کے اس جذبے کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ بیت یعنی حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ البتہ کسی نے بیت کے مطابق عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے بعد آیات 11 سے 12 کا جو مضمون اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ کے رسول نے جب عمرے کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو تمام مسلمانوں کو نکلنے کی ترغیب دی۔ منافقین کو اندیشہ تھا اگر ہم بغیر ہتھیاروں کے مکہ کی طرف جائیں گے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا اور گھر بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو آ کر جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہمیں گھر کی بعض مصروفیات اور کاروبار کی چند مشکلات نے گھیر لیا، ہم آپ کے ساتھ جانے سے قاصر رہے۔ اللہ نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور فرمایا کیا ان کی گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ نفع و نقصان تو کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ آیات 13 سے 14 کا مضمون رسول اللہ کا ساتھ دینے والا مومن نہیں۔ جس منافقین نے عمرہ کے سفر میں رسول اللہ کی دعوت پر ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی دراصل عملی اعتبار سے کفر ہے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ البتہ اصل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ آیت 15 سے 17 میں ہے کہ فتح خیبر کی بشارت اور منافقین کے لیے ایک اور آزمائش آنے والی ہے۔ اس آیت میں بشارت دی گئی کہ عنقریب مسلمان ایک ایسے مارکے کی طرف جائیں گے جس میں ان کی فتح یقینی، اس میں انہیں کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ یہ دراصل فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنے کی اجازت چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جو لوگ عمرے کے سفر میں ساتھ نہیں گئے تھے وہ خیبر کے مارکے کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے۔
پھر انہی آیات میں منافقین کو پیغام دیا گیا کہ ان قریب تمہارے لیے آزمائش کا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ مشرکین مکہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے اسے توڑ دیں گے، پھر مسلمان ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ وہ شدید جنگجو لوگ ہیں، ان سے جنگ ہوگی یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ اگر تم نے اس موقع پر اللہ کے رسول کا بھرپور ساتھ دیا تو تمہارے حساب کا جرائم معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں بہت عمدہ اجر سے نوازا جائے گا۔ اس کے برعکس تم نے سابقہ روش کی طرح بزدلی دکھائی تو پھر تمہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ معذور یا بیمار ہیں ان پر کوئی الزام نہیں۔ اس کے بعد آیات 18 سے 21 میں بیعت رضوان کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سعادت مندوں کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے علم ہے کہ اس کی راہ میں جان دینے کا کیسا جذبہ ان جوان مردوں کے دلوں میں تھا۔ باوجود اس کے صلح حدیبیہ یک طرفہ تھی۔ اللہ نے ان بندوں پر ایسی تسکین نازل فرمائی کہ انہوں نے مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب اللہ انہیں انعام کے طور پر ایک قریبی فتح یعنی فتح خبر دے گا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اب ان کی جد و جہد میں کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ پھر آیت 22 سے 24 کا مضمون، اگر مشرکین جنگ کرتے تو پھیٹ پھیر کر بھاگتے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین صلح کے بجائے جنگ کرتے تو زبردست شکست سے دوچار ہوتے۔ اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، جس کی مدد اللہ کرے اسے کون مغلوب کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھی حق کے دشمن اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک خاص حکمت کی وجہ سے جنگ کی صورت پیدا نہ ہونے دی، ورنہ جنگ میں مسلمانوں کی فتح یقینی تھی۔ آیت 25 میں اللہ نے جنگ کے بجائے صلح کی صورت کیوں پیدا فرمائی؟ مشرکین نے مکہ نے حق کا انکار کیا، اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو حدود حرم میں لے جا کر ذبح کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کی۔ ان جرائم کی سزا تو یہ تھی کہ ان کے خلاف جنگ ہوتی اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ البتہ اللہ نے جنگ کی صورت اس لیے پیدا نہیں ہونے دی کہ مکہ میں کئی ایسے اہل ایمان مرد اور خواتین تھے جو سرداران قریش کے ظلم کے خوف سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ اگر جنگ ہوتی تو وہ بھی مارے جاتے، ان کی ہلاکت کا گناہ مسلمانوں پر پڑ جاتا۔ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت جاری رکھنے کے لیے جنگ کی صورت نہیں پیدا ہونے دی۔ اس کے بعد آیت 26 سے 27 کا جو مضمون صحابہ کرام کی تحسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ثابت ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے شدید ہٹ دھرمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا۔ صلح کی یک طرفہ شرائط پر زور دیا۔ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حدیبیہ کے تاکہ مسلمان انہیں قید سے رہائی دلائیں، لیکن کفار ان کو رہا کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ صلح کے متن میں محمد رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا۔ ایسے میں اللہ نے صحابہ کرام پر وہ تسکین نازل کی کہ انہوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کا پورا طرز عمل تقوی کی بہترین مثال تھا۔ یہ تقوی اللہ ہی کی توفیق سے انہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عمرہ نہ ہو سکا اور وہ واپس آئے تو منافقین کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا خواب سچ ثابت نہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کا خواب ضرور سچ ثابت ہوگا۔ صلح حدیبیہ میں طے شدہ شرط کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے، پھر اس سے اگلے سال ایک عظیم کامیابی حاصل ہوگی اور نبی باحثیت فاتح مکہ میں داخل ہوں گے۔ آیت 28 کا مضمون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں غلبہ دین ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن حکیم جیسی کامل ہدایت اور اسلام جیسا برحق دین دے کر اس لیے بھیجا کہ دنیا میں اس ہدایت کو جاری ساری کر دے اور دین کو غالب اور نافذ کر دے۔ پھر آیت 29 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بیان ہوئے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کا احسار اور قربانی پیش کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ سے ان کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ اس کی رضا اور فضل کے ہر وقت طالب ہوتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا ایک نور ان کے چہروں پر جگمگاتا ہے۔
اور آیت کے آخر میں صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کے ترقی کرتے ہوئے اخلاق اور اوصاف کو ایک ایسی کھیتی سے تشبیہ دی گئی جو زمین سے برآمد ہوئی، اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور وہ اپنے بل بوتے پر کھڑی ہوگی۔ کھیتی لگانے والے کو اس کا پھلنا پھولنا خوش کرتا ہے، لیکن حسد کرنے والوں کی جلن اور بڑھتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے حوالے سے رہنما اصول اور اس کے اندرونی استحکام کے لیے اہم ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی آیت 1 میں ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہ کرو۔ اس ہدایت کی روشنی میں اسلامی ریاست میں دستور کی پہلی اور اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس کی اطاعت ہر صورت میں لازم ہے، البتہ اس کی اطاعت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شریعت کے 2 ماخذ قرآن و سنت عطا ہوئے۔ پھر آیات 2 سے 5 کا مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ ہر ریاست کو اپنی وحدت اور شہرازہ بندی کے لیے ایک قومی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی محبت کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے فرامین کو سند سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اس مقصد کے لیے کسی مصنوعی رہنما کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے قیامت تک اسوہ اور لائق اتباع حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد ہے۔ ان کے احترام اور ادب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جائیں اور اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت نہ دیں۔ پھر آیت 6 کا مضمون بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کرو۔ اس آیت میں افواہ سازی کا صدباب کیا گیا۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی گمان یا فیصلہ نہ کیا جائے۔ ممکن ہے وہ اطلاع غلط ہو اور ہمیں اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی سے دوچار ہونا پڑے۔ پھر آیات 7 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس آیت میں ان صحابہ اور صحابیات کی طرف جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابتداری کا تعلق تھا ان سے فرمایا گیا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے داماد، کسی کے بھتیجے، کسی کے خسر، کسی کے شوہر، کسی کے والد بھی ہیں، لیکن ان سے تمہاری اصل نسبت رسول اور امتی کی ہے۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر معاملے میں پہلے ان کی مرضی اور منشا کو دیکھو، پھر اگر وہ اجازت دیں تو اپنی رائے پیش کرو۔ کسی بھی صورت میں اپنی رائے کو ان کی رائے پر فوقیت دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرو۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں صحابہ کرام کو صاحب ایمان، صاحب کردار اور صاحب ہدایت ہونے کی سند عطا کی گئی ہے۔ پھر آیات 9 سے 10 کا مضمون 2 مسلمان گروہ باہم لڑ پڑیں تو فوراً صلح کرواؤ۔ اگر اہل ایمان کے 2 گروہ باہم لڑ پڑیں تو دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ اس صورتحال پر انتہائی دکھ اور کرب محسوس کریں، لا تعلق ہو کر بیٹھنے کے بجائے دونوں گروہوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کے لیے ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو دونوں کو عادلانہ صلح پر آمادہ کیا جائے۔ سماجی دباؤ میں اس کی ہٹ دھرمی کی علل اعلان مذمت کی جائے اور انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ جب دونوں فریق صلح پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ صلح کے مبنی بر عدل ہونے کا خاص خیال رکھا جائے اور خاص طور پر اس فریق پر زیادتی نہ کی جائے جسے زبردستی صلح پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اور آیت 10 میں فرمایا گیا کہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، کوئی سلیم الفطرت آدمی پسند نہیں کرتا کہ 2 بھائیوں کے درمیان اختلافات رہیں، لہٰذا صلح کی بھرپور کوشش کی جائے۔ پھر آیات 11 سے 12 میں وہ مجلسی برائیاں جو دلوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ان آیات میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا جن کی وجہ سے 2 افراد یا 2 گروہوں میں محبت اور الفت کمزور پڑ جاتی ہے، نفرت اور عداوت کا آغاز ہوتا ہے، بعض اوقات دشمنی ایسی شدت اختیار کرتی ہے کہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
ہے۔ یہ مجلسی برائیاں 6 ہیں کہ کسی کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانے والا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ایسا کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انسان کے باطن پر ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ کسی کو تانا دے کر اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا۔ یہاں فرمایا گیا اپنوں کو تانا نہ دو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہے یہ انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے اور ایمان کے دعوے دار انسان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ پھر ہے کہ برا گمان کرنا انسان کی رائے محض گمان پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کسی شخص کے ساتھ معاملے کا آغاز حسن ظن سے کرنا چاہیے کیونکہ برا گمان جو ہوتا ہے بعض اوقات بہت سی غلط فہمیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ہے تجسس کرنا یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا، عام طور پر کسی کے ساتھ حسد، بغض، دشمنی یا دنیاوی معاملات میں مسابقت کی وجہ سے اس کے نجی اور ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے۔ اس برائی سے مسلمانوں کو روکا گیا کیونکہ یہ آپس میں شدید نفرتوں کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے کہ غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اگر یہ برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے ورنہ بہتان ہے۔ ایک چونکا دینے والی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا جو اپنے دفاع پر قادر نہیں۔ پھر آیت 13 کا مضمون ہے کہ وحدت خالق اور والدین۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، کوئی بھی انسان حقیر نہیں، وہ سب ایک عالمگیر برادری کا حصہ ہے۔ گویا یہ آیت پوری نوع انسانی کے درمیان وحدت کی اساس فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں برتری کی بنیاد نسب، دولت یا اقتدار نہ ہو بلکہ اخلاق اور تقوی ہو تو انسانوں کے مابین مثبت اور مفید خطوط پر پروان چڑھتی ہیں اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پھر آیت 14 کا جو مضمون ہے اسلام اور ایمان کا فرق، یہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جہاں اسلام اور ایمان کی اصلاحات مقابل کے طور پر لائی گئی ہیں۔ چند مسلموں کے ایمان کے دعوے کی نفی کی گئی لیکن ان کے اسلام کو مانا گیا۔ یہاں زبانی اقرار کو اسلام اور قلبی یقین کو ایمان کہا گیا۔ اسلام عام ہے اور ہر مسلمان اس سے بہرہور ہے لیکن ایمان خاص ہے، یہ نعمت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ ایمان ایک باطنی حقیقت ہے جسے دنیا میں جانچا یا ناپا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہے کہ آیت 15 میں حقیقت میں مومن کون ہے۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو باطن میں ایسا یقین قلبی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوچ شکوک و شبہات سے پاک ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے یکسو ہو چکے ہیں، ظاہر میں مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور اوپر بیان کردہ دونوں صفات رکھتے ہیں، گویا کہ ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کا فلسفہ ہوگا۔ پھر آیات 16 سے 18 کا مضمون اللہ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اس کا احسان مانو۔ ان آیات میں ان 9 مسلموں سے خطاب ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قبول اسلام کا احسان جتلایا تھا۔ فرمایا گیا کسی انسان کا مسلمان ہونا اللہ یا نبی پر کوئی احسان نہیں بلکہ یہ تو اللہ کا اس انسان پر احسان ہے کہ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے تو اسلام سے آگے بڑھ کر ایمان کی طرف رہنمائی کی۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ بذات خود جانتا ہے کہ کون اخلاص نیت سے اسلام لایا ہے اور کس کا دل ایمان حقیقی سے منور ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ کی صفات قدرت اور علم کا انتہائی مؤثر بیان ہے۔ اس کی آیات 1 سے 5 میں کافروں کے 2 اعتراضات، ان آیات میں کفار کے 2 اعتراضات بیان کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اور وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ قرآن مجید یعنی انتہائی عظمت والے قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان اس حقیقت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیسے ممکن ہے جب ہم قبر میں گل کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ اللہ کے پاس تو ان کے جسم کا ایک ایک ذرے کا حساب محفوظ ہے جو زمین میں جذب ہو کر مٹی بنتا ہے۔
اللہ نے قرآن میں واضح دلیل دی کہ پہلی بار بنانے والا دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا، اب وہ الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں۔ پھر آیات 6 سے 13 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ نے وسیع و عریض آسمان بنایا، اسے سورج، چاند، ستاروں سے سجایا۔ اللہ نے انتہائی کشادہ زمین بنائی، اس پر بھاری بھاری پہاڑ نصب فرمائے اور اس میں طرح طرح کی نباتات اگائی۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے سے باغات اگائے جو قائم رہتے ہیں لیکن ان کا پھل اتار لیے جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے رزق کے لیے کئی نعمتیں پیدا فرمائی، جن میں خاص طور پر کھجوروں کے خوشے ہیں جن پر تہ بتہ کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر آیات 14 سے 15 کا مضمون تاریخ سے عبرت۔ ماضی میں قوم نوح، قوم کنویں والی قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، جنگل والی قوم، طبع کی قوم نے آخرت کے حوالے سے رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلایا۔ رسولوں نے ان تک بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا لیکن وہ اپنے انکار سے باز نہ آئے۔ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر آیات 16 سے 19 کا مضمون اللہ کی صفت علم اور موت کی سختی۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اسے معلوم ہے انسان کا کون سا عضو کیا فعل انجام دے رہا ہے۔ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والا ہر وسوسہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ نے 2 فرشتے ہر انسان پر مقرر کر دیے جو اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ انسان موت سے ڈرتا ہے، اس کے ذکر سے بھی گریز کرتا ہے، لیکن وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت اپنے مقررہ وقت اور جگہ پر آ کر رہتی ہے، بلا شبہ اس کی سختی بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور پھر آیات 20 سے 22 میں ہے کہ میدان حشر میں حاضری۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردہ انسان زندہ ہو جائیں گے۔ ہر انسان کو میدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا، اس کے ساتھ وہ 2 فرشتے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اس کے اعمال کا اندراج کیا۔ ایک فرشتہ انسان کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لائے گا، دوسرے کے پاس اس کے اعمال کا ریکارڈ ہوگا۔ اللہ انسان سے فرمائے گا تم اس روز کی تیاری سے غافل تھے، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کی بصارت تیز کر دی اور ہر شر سے پردہ اٹھا دیا۔ پھر آیا 23 سے 29 انسان کے ساتھی شیطان کا انجام۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا جو میدان حشر میں وہ شیطان انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ سے کہے گا مجھے جس پر مسلط کیا گیا تھا وہ حاضر ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور انکار کرنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں سے روکتے تھے، حد سے گزرنے والے ہیں، انبیاء کی تعلیمات میں شک کرتے تھے۔ شیطان کہے گا میں نے اس انسان کو سرکش نہیں بنایا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ اللہ فرمائے گا یہاں تمہیں جھگڑنے کی اجازت نہیں، میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت 30 سے 35 میں ہے جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ انسانوں اور جنات کی اکثریت اپنی غفلت اور بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ اس کے باوجود جب اللہ جہنم سے پوچھے گا کیا تم بھر گئی تو وہ کہے گی نہیں، مجھے مزید لوگ چاہیے۔ اور ان آیات میں ساتھ ہی بشارت دی گئی کہ جنت اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ اسے روز قیامت ان کے لیے سجایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے سیرت اور کردار کو پاکیزہ رکھنے کے لیے برائیوں سے بچتے تھے، بار بار اللہ سے رجوع کر کے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یہ غائب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دلوں پر ہر وقت رقت طاری رہتی تھی۔ روز قیامت ان سعادت مندوں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جو جنت میں انہیں ہر وہ شے ملے گی جو وہ طلب کریں گے۔ پھر آئے 36 اور 37 میں ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ ماضی میں کئی قومیں ایسی گزرے جو آج کی سرکش قوموں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھی۔ جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں شدید عذاب سے ہلاک کر دیا۔ جب ان پر عذاب آیا تو وہ پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگے لیکن کوئی پناہ گاہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اللہ تعالیٰ بندوں تک حق پہنچا دیتا، البتہ حق کی معرفت سے 2 طرح کے لوگ فیض یاب ہوتے، ایک وہ جن کے دل برے اعمال، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے
پاک ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے دل معرفت حق کے نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہم سب کے دلوں کو بھی حق کی معرفت سے سرشار فرمائے۔ پھر آیات 38 سے 40 تک اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہود نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ جھوٹ گڑھا کہ اس نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے اور تھک گیا، پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اللہ نے ان آیات میں یہود کے اس جھوٹ کی نفی فرما دی۔ کفار کی اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تھی۔ آپ کو تلقین کی گئی کہ آپ صبر کریں، دل کو سکون اور راحت دینے کے لیے صبح اور شام اللہ کی تسبیح اور حمد کریں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کریں، نمازوں کے بعد بھی ذکر کی لذت سے چاشنی حاصل کریں۔ پھر آیات 41 سے 44 میں احوال قیامت، روز قیامت ایسے محسوس ہوگا بہت قریب سے سور میں پھونک ماری گئی، تمام مردے سور کی آواز سنیں گے، قبروں سے نکل آئیں گے۔ جس اللہ نے دنیا میں زندہ رکھا پھر موت دی، اب اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ زمین تمام مردوں کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ سب نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ آیت 45 میں ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین کے جن اعتراضات اور طنز کے تیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں، آپ انہیں زبردستی ہدایات پر نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 6 کا مضمون، قیامت ضرور آئے گی، بارش کی آمد سے قبل تیز ہوائیں چلتی ہیں جو گرد و غبار اڑاتی ہیں، پھر وہ بھاری بادلوں کا لاتی ہیں، بادلوں کے آنے کے بعد وہ نرمی سے چلتی ہیں تاکہ بادل کسی مقام پر رک کر برس جائے۔ ہواؤں کے ذریعے ہی یہ تقسیم ہوتی ہے کہ بادلوں نے کہاں سے گزر جانا ہے اور کہاں برسنا ہے۔ بادلوں کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا وعدہ برحق کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر آیات 7 سے 14 میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام۔ ان آیات میں اللہ نے اس آسمان کو گواہ بنایا جس میں فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے راستے ہیں، فرشتے اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں اور انسانوں کے اعمال کی خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ اس آسمان کو گواہ بنا کر اللہ نے فرمایا لوگ بلا وجہ قیامت کے حوالے سے اختلاف کریں، کسی کا خیال ہے کہ قیامت کا آنا ممکن نہیں، کسی کا تصور ہے کہ قیامت آئے گی لیکن ہمارے معبودوں کی شفاعت ہمیں جہنم سے بچا لے گی، کوئی کہتا اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ سب بخش دے گا، کسی کی خام خیالی جس اللہ نے یہاں نعمتیں دی وہ آخرت میں بھی دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے جھوٹ بولنے والے روز قیامت مارے جائیں گے۔ ان کے سوالات کا جواب یہ ہے کہ قیامت اس روز آئے گی جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، اللہ فرمائے گا آپ اپنی سرکشی کا مزہ چکھو۔ پھر آیات 15 سے 19 میں ہے پرہیزگاروں کے لیے حسین انعامات، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنے والے باغات اور چشموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے انعامات مسلسل وصول کرتے رہیں گے۔ یہ صلہ ہے ان کے اس عمل کا کہ وہ انتہائی نیکوکار تھے، رات کو کم سوتے تھے، سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے تھے، بندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور اپنے اعمال سے محتاجوں اور بے کسوں کی مستقل مدد کرتے تھے۔ پھر آیات 20 سے 23 میں اللہ پاک نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا، زمین پر موجود غذائی اور دیگر استعمال کی اشیاء کا ختم ہونے کے بعد بار بار پھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر ہے کہ جس آسمان سے بارش برستی وہ پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ پھر آیات 24 سے 30 میں حضرت ابراہیم کے لیے بشارت، اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا، انہوں نے مہمانوں کا اکرام کیا، ان کی تواضع کے لیے فوری طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا۔ مہمان فرشتے تھے لہٰذا انہوں نے بچڑے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے کہیں یہ دشمن تو نہیں جو قبائلی روایات کے مطابق میرا نمک کھانے سے گریز کرے۔ فرشتوں نے وضاحت کی ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور آپ کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دینے آئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ نے حیرت سے کہا میرے شوہر بوڑھے ہیں اور میں بھانج، ہمارے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر تخلیق کا علم رکھتا ہے اور بڑی ہی حکمتوں والا ہے۔ یہاں پر 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے کچھ تھوڑے سے غور و فکر اور عمل کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سورہ احقاف میں تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو، اگر حیات ہے ان کے لیے کچھ خاص وقت رکھیں کہ ان کے پاس بیٹھے، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور یاد رکھیں ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ پھر ہے کہ آخرت میں ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے، تاکہ اللہ پورا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہی درجہ بلند ہوگا۔ پھر سورہ محمد میں ہم نے دیکھا کہ جنتی بغیر کسی کی رہنمائی کے جنت میں اپنے گھر تک پہنچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ تو اب ذہن میں رکھیں کہ جنت میں گھر بنانے والے اعمال کون سے ہیں۔ اب ہم کچھ تھوڑے سے اعمال ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ 12 رکعت سنت نمازوں میں روزانہ ادا کرنا، پھر مسجد بنانے میں مدد کرنا، اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جانا یعنی عیادت کرنا، صف کو پور کرنا وغیرہ، یہ سب جنت میں گھر بنانے والے اعمال ہیں۔ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ پھر اللہ نے 2 چیزوں کی ممانعت فرمائی، زمین میں فساد کرنا اور قطع رحمی کرنا۔ 2 چیزوں کی ترغیب دی ہے کہ زمین میں اصلاح کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ ان دونوں پوائنٹس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس کی ایک آیت میں کہ بیت رضوان میں شریک صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اب اس آیت میں غور کرنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کیا تھی جن کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو صحابہ کرام کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل تھے۔ جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود میں وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی۔ پھر سورہ الحجرات کی آیت 1 میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن کا ادب کرو، ایسی جگہوں کا ادب کرو جہاں یہ پڑھا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ادب کرو جو قرآن سکھانے والے ہوں۔ تو بس ہمیں تقوی اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کہا جا رہا ہے اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، نہ ہی انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی رہو، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں یا تجسس میں نہ رہا کرو، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پھر ہے کہ اللہ ہماری شاہراہ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ جس دل میں یہ احساس آ جائے کہ اللہ قریب ہے وہ اپنے آپ کو سنوارے گا، سدھارے گا، اور کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت ہمارے بولے ہوئے الفاظ کو لکھنے میں مصروف ہیں، تو ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے 2 طریقے، یا تو خود غور و فکر کریں یا کسی عقل مند کی بات سن لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی شروع کی آیات میں قیامت کے حق میں 4 قسمیں کھائیں، تو یاد رکھیں قیامت آنی اور سب کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ پھر ہے کہ متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر ان کی مزید صفات بتائی گئی کہ محسنین راتوں کو کم سونے والے، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، سائل اور محروم پر خرچ کرنے والے ہیں۔ تو بس ہم سب کو چاہیے سحری کے وقت استغفار کو لازم کر لیں۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔